السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں نیلوفر دیدار سے کہتی ہے حلیمہ اور فاطمہ کی شادی ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ جواب میں دیدار کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملعون خاتون نے مجھے ایک حکم دیا تھا۔ کیا شادی بری چیز ہے؟ کیا میں خوش نہیں ہو سکتی؟ نیلوفر کہتی ہے ہر وہ چیز جو انسان بغیر اللہ کی رضا کے کرے وہ بری چیز ہے دیدار خاتون۔ جواباً دیدار کہتی ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ مختلف خون رکھتی ہیں، آپ کے اپنے قوانین ہیں، جتنے بھی سال گزر جائیں آپ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ڈالنا چاہیے اور انہیں وہ مواقع چھوڑنے پہ مجبور نہ کریں جو ان کے انتظار میں ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی ان کی شادی نہیں کروا سکتا۔ دیدار کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی ماں ہیں نیلوفر خاتون؟ تو نیلوفر کہتی ہے اگرچہ میں ان کی ماں نہیں ہوں لیکن وہ میرے لیے بہنوں سے بڑھ کر ہیں، میں کبھی کسی کو انہیں دکھی نہیں کرنے دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت اورحان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل سمندر پہ گات لگائی ہوتی ہے کہ اسی لمحے انہیں بحری جہاز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے حضور کم از کم 15 جہاز ہیں، تو اورحان کہتا ہے اگر کوئی فوج بھی یہاں آئے تو صرف موت ہی ان کا استقبال کرے گی، سپاہیوں کو اطلاع دو جب فوجی زمین پہ قدم رکھیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ اسی لمحے حلیمہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے آپ بلانا بھول گئے تھے۔ اورحان اسے کہتا ہے اگر میں بھول بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمیشہ آ کر مجھے ڈھونڈ لیتی ہو، تم نے اچھا کیا، ہم جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے، صبح بڑی جنگ ہوگی۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے اور ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں وہ حتیٰ کہ قرارگاہ بھی نہیں گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں عثمان ضرور کوئی وضاحت ہوگی، مجھے اورحان پہ بھروسہ ہے۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ قبیلے سے ناکامی کے بعد بھاگ گیا ہے، وہ لوگوں کو ہمارے پیچھے باتیں کرنے کا موقع دے رہا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں افواہیں نہیں سنتا ملعون؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں فکر نہ کریں، اورحان جرگے میں ضرور شرکت کرے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز سمندر کے کنارے پہنچنے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ سمندر کے کنارے بازنطینی سپاہیوں میں کچھ اورحان کے سپاہی بھی گھسے ہوتے ہیں جو بارود ایک طرف اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ زمین پہ بارود گراتے ہیں۔ بارود صحیح طرح سے پھیل جانے کے بعد وہ موقع دیکھتے ہیں اور آگ بارود پہ گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی ادھر ادھر جا گرتے ہیں۔ حلیمہ سپاہیوں کے ساتھ سامنے آتے ہوئے کہتی ہے اللہ اکبر۔ بازنطینیوں میں گھسے ہوئے اورحان کے سپاہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ حلیمہ بھی سپاہیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں کود جاتی ہے۔ ایک طرف سے اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا وہاں پہنچتا ہے، اس کا سپاہی آگ والا تیر مار کر ایک اور دھماکہ کر دیتا ہے۔ وہ بازنطینی سپاہیوں کو بالکل سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے، جو تلواروں سے بچتے ہیں وہ پیچھے دھماکوں سے مار دیے جاتے ہیں اور جو ان سے بچتے ہیں انہیں تیروں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں حلیمہ بھی کسی مرد جنگجو سے کم نظر نہیں آتی اور وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ لڑتی ہے۔ اورحان ایک ہی حملے میں کئی کافروں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تیر انداز بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں ایسے گرتی ہیں جیسے درخت سے پتے۔ ایک سپاہی بلند آواز میں اورحان سے کہتا ہے جناب جہاز بھاگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں نیلوفر حفصہ سے پوچھتی ہے حفصہ کیا تم نے حلیمہ کو دیکھا؟ وہ کہاں ہے؟ اس لمحے ملعون خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں اور نیلوفر سے کہتی ہیں جرگہ شروع ہو چکا ہے، اورحان یہاں نہیں ہے، حلیمہ بھی نہیں ہے، اگر تم کچھ جانتی ہو اور مجھے نہیں بتاتی۔ تو نیلوفر کہتی ہے اورحان اب بھی محاصرے کا کماندار ہے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کے پاس ضرور کوئی معقول وجہ ہوگی، لیکن حلیمہ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ حفصہ کہتی ہے واللہ مجھے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن باجیانوں سے کارگاہ میں دیکھنے گئی ہیں۔ ملعون خاتون نیلوفر سے کہتی ہیں سب کو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے راستہ مل رہا ہے، دعا کرو کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو ورنہ تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون چلی جاتی ہیں۔ دوسرے خیمے میں دیدار گونجا سے کہتی ہے علاؤالدین اور تمہاری محبت کی عظمت کو پورا جہان جانتا ہے، میرے لیے بھی میری نظروں میں بھی تم دونوں قیمتی ہو۔ گونجا کہتی ہے دیدار خاتون شکریہ، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، جو کہنا ہے کھل کے کہیں۔ دیدار کہتی ہے میری بیٹی ملعون خاتون نے مجھے علاؤالدین کو اولاد دینے والی خاتون ڈھونڈنے کا کہا ہے۔ یہ سن کے گونجا کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ لڑکھڑا جاتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیدار کہتی ہے مجھے بے چینی ہوئی،
मैं मलहून को भी ना नहीं कह सकी, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पीछे भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। गोंचा गिरते गिरते खुद को सहारा देती है और बैठ जाती है। दीदार उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम और अलाउद्दीन मेरे लिए अलग हो। मैं उन्हें तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को दूर करने की इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन मैं भी तुमसे एक मदद चाहती हूँ। गोंचा पूछती है, क्या? तो दीदार कहती है, मेरा बेटा अंधे प्यार में पड़ गया है। वो फातिमा खातून से मोहब्बत करता है। तुम मेरे बेटे का घर बसाने में मदद करो, मैं भी तुम्हारा आशियाना बचाऊंगी। ये सुनते साथ ही गोंचा सोच में पड़ जाती है। इधर दीवान लगा होता है और उस्मान साहब की नजरें मुसलसल दरवाजे पे होती हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। सबकी नजरों में उरहान के बारे में सवालात होते हैं। शहनशाह अलाउद्दीन से पूछता है, क्या आपको खबर है अलाउद्दीन बे, उरहान साहब कहाँ हैं? अलाउद्दीन कहता है, कल से वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। शहनशाह पूछता है, आपको भी कुछ नहीं बताया? ये काबिल कबूल अमल नहीं है। औची कहता है, ये तौहीन है, ये रिवायात से इनहराफ है हुजूर। बूढ़ा सरदार सुंगुर कहता है, लोग तो ये बात कर रहे हैं कि उरहान साहब अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए भाग गए हैं। ये सुनकर जेर कुते गुस्से से कहता है, औची बे सुंगुर बे, ये कैसे अल्फाज हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप हमारे उरहान साहब को बिल्कुल नहीं जानते। साहिल समुंदर पे उरहान की जंग जारी होती है। वो सर दर्द की बाजी लगा देता है और काफरों से बदला लेने की खूब कोशिश करता है। वो चीखते चिल्लाते हुए कहता है, सब कुछ जला के राख कर दो। ये सुनते साथ ही हलीमा और उसके सिपाही आग वाले तीर बरसा देते हैं। आग के शोले बुलंद होते हैं और हर चीज राख में बदलना शुरू हो जाती है। बचे कुचे हुए दुश्मनों का काम तमाम कर दिया जाता है। हलीमा आगे बढ़ते हुए उरहान से कहती है, भाई हम कामयाब हो गए हैं। उरहान उसे गले लगाता है, फिर बारी बारी अपने साथियों से गले मिलता है। कारा खलील कहता है, हम कामयाब हो गए हुजूर, हमने दुश्मनों को जमीन बोस कर दिया। तो उरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से हमने अपने ख्वाबों को बचा लिया। सिपाही उक्तावियोस की लाश भी लाकर सामने रख देते हैं और खलील कहता है, उक्तावियोस को देखने के बाद फ्लावियोस पे क्या गुजरेगी, मैं इस बारे में मुतजस्सिस हूँ। उरहान कहता है, मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, बोरसा में हारी की जंग आज यहाँ दुश्मन पे कारी जरब लगाने के बाद हम जीत चुके। मुहासरा जारी रहेगा। बोरसा में गंदुम का एक दाना भी दाखिल नहीं होगा। बोरसा के मुकद्दर में तुर्कों का वतन बनना लिखा है और इंशाअल्लाह ये सादत हमें नसीब होगी। सब एक जुबान होकर कहते हैं, इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर दीवान में सरदार अब्दुल्ला कहता है, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे हुजूर? तो अलाउद्दीन कहता है, जब तक जरूरी हुआ तब तक। औची कहता है, हमने इतना ज्यादा इंतजार किया, क्या काफी नहीं है? जरकुताई चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी उस्मान साहब के सामने औकात ही क्या है? तो औची कहता है, ये इजलास है, यहाँ हर किसी को। उस्मान साहब हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाते हैं और कहते हैं, औची साहब आप ठीक कह रहे हैं। जिरगा वो जगह है जहाँ आवाम की आवाज बुलंद होती है। ये वो जगह नहीं जहाँ वसूसों की बुनियाद पे हुक्म चलाया जाए। उरहान नहीं है, लेकिन ये लिए जाने वाले फैसले में रुकावट नहीं है। शहनशाह एकदम से कहता है, हुजूर अगर ऐसा है तो आपका फैसला क्या है? उधर गवर्नर सारोज और फ्लावियोस सिपाहियों के साथ उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ से उन्होंने सामान उठाना था, लेकिन वहाँ पे सामान तो नहीं, लेकिन लाशें उठाने के लिए बहुत मिलती हैं। ये देख के फ्लावियोस को बहुत गुस्सा आता है और सारोज कहता है, खुदावंद की तुम पर लानत हो तुर्को। फ्लावियोस की नजरें मुसलसल अपने भाई की तलाश में होती हैं। वो घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। वो चिल्लाते हुए उक्तावियोस उक्तावियोस पुकारता है और आखिरकार उसकी नजर उसके भाई की लाश पे जा ठहरती है। वो गिरते पड़ते उसके पास जाता है। उक्तावियोस उक्तावियोस उक्तावियोस। वो दाढ़े मार मार के रोने लग जाता है, सीने से लगाता है और रोता है। वो रोता है और कहता है, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे बाबा, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। वो करीबी देखता है कि खंजर के साथ एक पैगाम पेवस्त होता है। वो जल्दी से पैगाम उठाता है और पढ़ता है, कुछ दुनिया के दरवाजे बोरसा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उरहान के सिपाहियों की बदौलत बोरसा की उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। ये पढ़ने के बाद वो चीखते चिल्लाते हुए उरहान उरहान पुकारता है। गवर्नर सारोज कहता है, मैं तुम्हारे खानदान और उसके खानदान को एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा। वो तुम्हारा सर कुचल देगा और तुम उसके टांगों पे हमले करोगे। फ्लावियोस कहता है, मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोर तरीन जगह पे मारूंगा। उरहान, तुम्हारे साथियों और तुम्हारे प्यारों से
تمہارے قبیلے، ہر وہ چیز جس سے تم پیار کرتے ہو، جس پہ تم یقین کرتے ہو، جس کسی پہ تم بھروسہ کرتے ہو، تم اپنی زندگی کے ہر دن پہ لعنت بھیجو گے اورحان۔ ادھر ایک کامیاب مہم کے بعد اورحان اپنی بہن اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیوان میں عثمان صاحب کہہ رہے ہیں 9 سالوں تک بورسا کی فتح کے نام پہ ایک فتح سے دوسری فتح تک بھاگنے والے لیکن نتیجہ حاصل نہ کر پانے والے اورحان سردار کو اس کے کمانڈری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کے شاہین شاہ بہت خوش ہوتا ہے جبکہ علاؤالدین پریشانی میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جرکدہ توران اور تیمور بوگا بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر سے اورحان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے لیکن سفر کافی طویل ہے۔